کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے علی بن موسیٰ ہاشمی رحمہ اللہ۔ یہ خلیفہ ابو منصور کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ فل عروج پر تھا، چمک رہا تھا۔ تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی سے کہہ دیا، انت صادق ثلاثا ان لم تکونوا احسن من القمر، انت صادق ثلاثا ان لم تکونوا احسن من القمر۔ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ لکھا ہے کہ یہ خاتون نے جب یہ سنا تو خاتون فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئیں۔ اس زمانے کی جو خواتین تھی وہ مسائل کو سمجھا کرتی تھی، کتاب اللہ کے احکامات کو سمجھا کرتی تھی۔ کتاب اللہ کے احکامات سے کھلواڑ کرنے کی کسی کو اس زمانے میں جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بھلے بادشاہ اور خلیفہ جو ہوا کرتے تھے وہ جیسے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس خاتون نے سنا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے تو وہ فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئی، اور یہ جو صاحب تھے جنہوں نے طلاق دی یہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، اور یہ ساری رات ایسی ہی کروٹیں بدلتے رہے۔ جب صبح یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آج بہت پریشان لگ رہے ہو، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ بس میں نے مذاق ہی مذاق میں، دل لگی میں اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا، اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کر دیا؟ طلاق ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، طلاق ایک ایسی چیز ہے، آپ غصے میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ مذاق میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ دل لگی میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی، آپ ہنسی مذاق میں دیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ انسان مر جائے لیکن طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہ لے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہمارے پاس بھی یہاں مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھی ہم نے، اور یہ غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ بھئی طلاق تو دی غصے کی حالت میں جاتی ہے، پیار محبت سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، پھر جو ہے الٹے سیدھے مسائل لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں طلاق ایک ایسی چیز ہے، آپ اگر مذاق میں بھی دیں گے، مذاق میں بھی اپنی بیوی سے کہیں گے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں نے تو بس ایسی دل لگی ہوئی یہ چیز کہی تھی۔ تو خلیفہ وقت نے اس کے علاقے میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور فقہاء تھے، خلیفہ وقت نے ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اس نے اس طریقے سے طلاق دی ہے، اور اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو بادشاہ نے جن علماء کو بلایا تھا، جن فقہاء کو بلایا تھا، وہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ فقہاء نے، علماء نے کہہ دیا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اور یہ اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بیوی سے فارغ ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس دربار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد جو عالم تھے، فقیہ تھے، وہ بڑے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ وقت نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ نہیں بول رہے، جتنے بھی علماء کو میں نے بلایا ہے ان سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو لکھا ہے کہ اس عالم نے فرمایا
کہ اے خلیفہ بات یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، بیوی ان کی اب بھی ان کی بیوی ہے، اور یہ کہنے سے کہ انت طالق ثلاثا ان لم تكونوا احسن من القمر، کہ تجھے طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جتنے علماء تھے وہ بھی حیران، خلیفہ وقت بھی حیران کہ ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ اپنی اس بات پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس بات پر کوئی نص پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی اس بات پر قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جی میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس عالم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ والتین کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز سے بہترین انسان کو بنایا ہے، اور ہر چیز میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، وہ ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ ہم نے خوبصورت وہ ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ تو انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید کی ایسی دلیل انہوں نے پیش کی کہ اس دلیل کو کوئی رد نہ کر سکا، اس دلیل کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکا۔ علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دلیل ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین جسم عطا فرمایا ہے، کیسی بہترین شکل ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس چہرے کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مقام پر فٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو ذرا برابر اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ناک ایسی جگہ پر فٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے، ہونٹوں کا ڈیزائن ایسا بنایا ہے دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے۔ آنکھ کو دیکھیں بالکل گول نہیں رکھا ہے، یہ ڈیزائن کے اندر آنکھ کو اللہ نے بنایا ہے، دیکھنے والے کو یہ انسان کی آنکھ خوبصورت لگتی ہے۔ زبان کو دیکھیں، زبان کو اللہ نے دو پردوں کے اندر بند رکھا ہے، انسان جب اپنے ہونٹوں کو ملاتا ہے زبان اندر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے زبان کو، ہونٹوں کو خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ یہ دانت اگر ان کی صفائی کی جائے، مسواک پابندی سے کیا جائے، موتیوں سے زیادہ یہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے صرف تمہیں شکل و صورت عطا نہیں کی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں بہترین شکل عطا کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ مفرد رزق کھاتی ہیں۔ اگر جانور جو گھاس کھاتے ہیں وہ صرف گھاس ہی کھاتے ہیں، وہ گوشت کی طرف نہیں جاتے۔ جو درندے گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، وہ گھاس پھوس نہیں کھایا کرتے۔ ان کی غذا مفرد اللہ نے رکھی ہے۔ یہ واحد انسان ایسی مخلوق ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ میری سب سے بہترین تخلیق ہے، اس کے لیے مرتب غذائیں اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، دالیں بھی کھاتا ہے، ہر قسم کے پھل یہ کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ بہترین قسم کا رزق ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور سب سے بہترین چیز ہم نے انسان کو حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حلال چیزوں کو ہم نے انسان کا رزق بنایا ہے۔ اے میرے بندے، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا؟ زمین کا انکار کرے گا، آسمان کا انکار کرے گا، اپنی تخلیق کا انکار کرے گا، اپنی خوبصورتی کا انکار کرے گا۔ صبح شام میرا دیا ہوا جو رزق کھاتا ہے، کیا تو اس کا انکار کرے گا؟ میرے بندے تیرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر تو میرا انکار کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین پر تمہیں قدم جمانے کی توفیق عطا فرمائی، زمین کا مالک وارث بنایا، آسمان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا، شکل و صورت والا بنایا، پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا۔ یہ تو تمہارا اللہ ہے، یہی تو تمہارا رب ہے، یہی تو تمہارا خالق ہے،
یہی تو تمہارا مالک ہے، یہی تو تمہارا رازق ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ بڑی برکت والی ذات ہے، دونوں جہانوں کا رب ہے، دونوں جہانوں کو پال رہی ہے۔ اور پھر فرمایا هو الحی، یاد رکھیں وہ اللہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، خالص اسی کو پکارتے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام مدحیں، تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی ہر چیز ہے۔ رب العالمین جس نے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے انسان جنات فرشتے جانور درندے پرندے، جس نے ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، اسی رب کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں۔ اور وہی رب اس لائق ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے، اس رب کی پرستش کی جائے، اور اس رب کو معبود حقیقی جانا اور مانا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔